رمضان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا اور استغفار کا معمول بنا لو. بناؤ گے انشاءاللہ. کون کون بنائے گا بھائی؟ کلمہ سب پڑھیں گے، روزہ سب رکھیں گے، زبردست کھا کے رکھنا ہے، زبردست افطار بھی کرنی ہے. مولانا صاحب آئے، افطار دیکھ کے خوش ہو جائے. اب آپ حافظ جو قرآن سناتا ہے یہاں حافظ موجود ہے، آپ جب افطاری کرتے ہو نا حافظ سوچتا ہے اس میں ٹھنڈی کون سی چیز ہے، اس میں کہیں اگر ہم ٹھنڈی چیز کھا لیتے ہیں گلا متاثر نہ ہو جائے، قرآن سنانے میں دقت نہ آ جائے، اگر چاول کھائیں گے تو کہیں پریشانی لاحق نہ ہو جائے، کہیں دہی کھا لیں گے ہماری طبیعت سرد نہ ہو جائے. تمہیں قرآن سنانا ہے اور مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنانا، ایک دو دن نہیں، پورا قرآن اللہ کا منبر پہ کھڑے ہو کے سنانا آسان بات نہیں ہے. ایک وکیل جب تمہارے مقدمے کی پیروی کے لیے عدالت پہ کھڑا ہوتا ہے، جانے کتنے ایویڈنس سامنے رکھتا ہے جرا کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، اور تمہارے ایک مقدمے کی پیروی کے لیے ہزاروں ایویڈنس لے کر تمہاری رہائی کا پروانہ لے کر فروخت لکھتا ہے. اور یہاں حافظ اللہ کلام 30 پارے اللہ کا یہ کلام اپنے سینے میں لے کر منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، قرآن سناتا ہے. سننے والے معاف کرنا، ایک جاوید صاحب ایسو آئے تھے 12 بنکی بڈو پور میں، محمود آباد میں وہ تراویح پڑھتے تھے. وہ بیچارے ایسو آئے، ہم سے کہنے لگے مولانا صاحب کیا تماکو کھا کے تراویح ہو جاتی ہے؟ تماکو کھا کے تراویح ہو جاتی کیا؟ ہم نے کہا بھائی تراویح کیا کوئی نماز نہیں ہوگی؟ تو کہا حضرت محمود آباد میں اسٹیشن والی مسجد میں ہم نے دیکھا ہے بچے تماکو پیٹ کے داب لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا فإن لم تجد فلكأخاك بوجه طلق او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا احسان اور اس کا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ سب کو اس جلسہ اصلاح معاشرہ استقبال رمضان کے عنوان سے حضرت مولانا سلمان صاحب نے اس جلسے کا انعقاد کیا. آپ سب اس میں تشریف لائے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کسی بھی عمل سے پہلے اس کی تیاری کرنا، اس عمل کے تعلق سے جاننا، یہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے، جی کیا بھائی امید کیے ہیں کہ نشہ تو چھوڑ ہی چکے ہیں، ہے نا؟ اب کھانا بھی چھوڑ دے، رمضان آئے گا انشاءاللہ. چھوڑیں گے سب؟ چھوڑیں گے؟
میں کبھی اس موڈ میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے میں کچھ کر دوں۔ قبرستان میں نشہ کرنے والا اپنے جنون میں کسی بوسیدہ قبر کے پاس بیٹھ کر نشہ کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں قبرستان بڑی خاموش جگہ ہوتی ہے، بڑی سناٹے کی۔ آج کل تو مسلمان اس میں جوا کھیلتے ہیں، جگہ اچھی ہوتی ہے نا، جاتا نہیں، وہاں سب جانے ڈرتے ہیں لیکن جوا والے نہیں ڈرتے۔ پولیس پیچھے سے آ گئی، وہ دیکھتی رہتی تھی، نگرانی تو بہرحال کرتی تھی۔ آ کے قریب پہنچی، نشہ کرنے والا ڈرا، اب مجھے سزا ملے گی۔ فوراً اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رب حقیقی سے شاید کچھ دعا کر رہا ہو۔ اس نے پوچھا، اس قبرستان میں تم اکیلے بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بھائی میں ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ پولیس والے نے غور سے دیکھا، پھر اس کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے۔ اس نشیڑی نے کہا، ہمارے ابا بچپن ہی میں ختم ہو گئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال نشہ چھوٹ گیا ہو، آپ باہر آئیے۔ میں آپ کو یہ بات نہیں بتاؤں گا کہ آپ یورپین کے بہت سے ایسے اسمبلیز ہیں جن کے آپ کوٹ کر کے اور ان کے پیچھے پڑو۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ مغربی کسی تہذیب سے واقف نہیں ہیں، آپ کو اپنی تہذیب سے آشنا کرنا ہوگا۔ آپ کو علاقائی مثالیں دے کر ہمیں کچھ بتانا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دامن میں کچھ لے کر جائیں، آپ ایسی باتوں کو سن کر جس کا مطلب ہی سمجھ نہ سکیں۔ میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن وقت بہت قیمتی ہے، اس کا پورا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہت اچھی نظامت حضرت حافظ توقیر صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا تھا، ذمہ دار حضرات صرف 2 دکھ رہے تھے پوسٹر میں، کاش انہی کا بیان ہوتا، یا اور مہمان مکرم 1-2 آئے تھے تو بہت اچھا ہوتا۔ میں ایک آیت قرآن کی پڑھی، میرا ذہن بالکل دوسرا تھا۔ وقت کی قلت کے ساتھ میں ہمارے بڑے حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب، انہیں بھی وقت دینا ہے، وقت بہت کم ہے۔ میں چاہتا ہوں بس تھوڑی دیر آپ سے روبرو رہ کر کچھ باتیں کہوں۔ آپ پہلے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے جو باتیں کہی جائیں گی۔ رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرنا یا کسی بھی عمل کو قائم کرنے سے پہلے اس عمل کے تعلق سے جاننا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ ہماری شریعت کے اندر کسی بھی عمل کو قائم کرنے سے پہلے اس عمل کے بارے میں جاننا شریعت نے کسی حد تک فرض بھی بتایا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ضروری لگا آج کے جلسے میں بیٹھیں اور رمضان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سیکھو گے انشاءاللہ۔ آپ کو شکایت ہے، مسلمان بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ شکایت ہے، مولانا صاحب آپ نے کہا قرآن کی مانو، ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام مانا۔ آپ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، ہم نے رمضان کے روزے رکھا۔ آپ نے کہا مال لانے پر حج فرض ہوتا ہے، حج کرو، مولانا صاحب ہم نے حج بھی کیا۔ قاری صاحب آپ نے کہا نشہ چھوڑو، نشہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہم نے نشے کو چھوڑا، توبہ کر لیا ہے، لیکن بتاؤ وہ دن کب آئیں گے جب ہمارے درمیان
खुशियों का बादल लाके रहमतों की बारिश करेगा। आज मुसलमान ये सवाल करता है, आज मुसलमान ये मालूम करना चाहता है और ये पूछना चाहता है, ऐ हमारे जिम्मेदार उलमा बताओ तो सही, ऐसा वक्त चल रहा है, हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, हमारे नौजवान भी बिगड़ रहे हैं, लेकिन बताओ तो सही वो कब वक्त आएगा कि हम में एक सुकून होगा, एक इत्मीनान होगा। आओ अब हम तुम्हें बताते हैं वो वक्त कब आएगा। कब आएगा वो वक्त? रमजान आ रहा है, रमजान से पहले आप रमजान की तैयारी करें। दिलो दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए, अल्लाह का वो मुबारक महीना आ रहा है जिस महीने के अंदर रब्बुल जलाल ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है और ये फरमाया कि बाबरकत महीना अगर किसी को मिले, या अज़मत वाला महीना अगर किसी को मिले और इस महीने का एहतराम न कर सके, यानी बख्शिश का महीना है, अपने आप को न बख्शवा सके, तो उससे बड़ा महरूम और कौन शख्स होगा। अल्लाह खामोशी के साथ अल्लाह से राब्ता करो, अपने दिल के अंदर सोचो और अल्लाह से कहो, अल्लाह अब वो वक्त आ गया है, अब हम तौबा करते हैं, रमजान के जो भी रोजे हैं रोजे रखेंगे, रात को हम तरावी पढ़ेंगे, दिन में किसी की बुराई नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हम गालियां नहीं देंगे। अल्लाह मेरे रब्बा जैसा तू कहेगा हम वैसे रोजे रखेंगे। अगर आप उसी तरीके से रोजे रखोगे जिस तरीके से हमारे असलाफ रखते थे, बुजुर्गाने दीन रखते थे, अल्लाह जैसा चाहता है उस तरीके का अगर अमल करोगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम तक़वे के करीब हो जाओगे, मुत्तकी बन जाओगे, अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे। आज अगर ये बात कह दी जाए हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, अगर अल्लाह का डर होता, और यकीन मानो अगर अल्लाह का डर तुम पैदा कर लो, कोई भी नौजवान अपनी जवानी में शर्मस्तगी के अंदर आकर किसी लड़की के साथ जिना नहीं करेगा, कोई चोर अगर अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर है चोरी नहीं करेगा, कोई भी गलत काम जो करने वाले अपने अपने लाइन के लोग हैं कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। सबसे पहले और बुनियादी चीज है अल्लाह का डर पैदा कर लो, अल्लाह का डर पैदा हो गया ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। अगर आप अल्लाह का डर पैदा कर लेंगे और दुनिया वालों को बताओ, अगर हमारे बुजुर्गों की तरफ आप देखना चाहते हो, देखो हमारे बुजुर्ग कैसे थे, अल्लाह से डरते थे। अल्लाह से डरने का मतलब वो किसी से गलत बात नहीं करते थे, कभी किसी को धोखा नहीं देते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। मालूम था उन्हें इस साल में भी हमारा रब हमें देखता है, हम किससे छिपाएं, वो तो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, हम अल्लाह से छिपा नहीं सकते। आज जहाँ हमारे महलों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर और यहाँ तक के पूरी दुनिया के अंदर चोरी का बाजार गर्म है, जिनाकारी का बाजार गर्म है, जिधर निगाहें उठती है अपने अपने गुनाहों में लोग मुलव्विस है। आज अल्लाह की कसम अगर रब का डर होता, अल्लाह का ख्याल दिलो दिमाग के अंदर हर वक्त गूंजता, ये चोरी करने वाला, ये जिना करने वाला, ये झूठ बोलने वाला, ये धोखा देने वाला, बिल्कुल हराम काम करने वाला, इसे हिम्मत नहीं होती, इसे मालूम होता हमारा रब हमें इस साल में भी देख रहा है, गुनाह नहीं करेंगे। आज हिफाजती दस्तों के गलियों के अंदर चौराहों पे फौजी दस्ते दंडना रहे हैं, यहाँ भी पुलिस खड़ी है, वहाँ भी पुलिस खड़ी है, फौजी अड्डे जगह जगह कायम है, हिफाजती दस्तों के कैटेगरी कायम कर दी गई, कई श्रेणियां कायम कर दी गई, लेकिन देखा जाता है चोरी करने में कोई कमी नहीं है। बाकायदा नए तरीके से चोरी करने वाले चोरी कर रहे हैं,
बेचारा गरीब रात दिन की मेहनत करके पैसा कमाने के बाद अपने खाते में महफूज करता है, लेकिन उसे ये खबर ही नहीं होती हमारे खाते से पैसा कब चला गया। अल्लाह की कसम, अगर ये अल्लाह का डर चोरी करने वाला रखता तो एक गरीब और मजदूर का पैसा ये ऑनलाइन गलत इस्तेमाल न करता, हाईजेक न करता। लेकिन बहुत सारी ये गुनाह जो आप देख रहे हो, तमाम गुनाहों के पीछे अल्लाह का डर अगर होता तो कोई गुनाह न करता। अहद करो कि इंशाअल्लाह हम तकवा पैदा करेंगे, अल्लाह का डर पैदा करेंगे, उस अल्लाह के डर के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। वरना शिकायत करने वाले ये शिकायत करते हैं और कहते हैं मौलाना साहब रमजान के अंदर तो शैतान कैद में डाल दिया जाता है, बावजूद इसके हम देखते हैं लोग बेड़ियां पीते हैं, लोग बाकायदा खाना खाते हैं, रोजा नहीं रखते। मौलाना साहब जब शैतान को कैद में डाल दिया गया, अब ये शैतान कौन सा आ गया? इंसान रोजा नहीं रख रहा, इंसान खाना खा रहा है, इंसान टहल रहा है, गुनाह दीगर जैसे आम महीनों के अंदर करता था इन दिनों के अंदर भी कर रहा है। मौलाना साहब ये शैतान तो बिल्कुल दंदना रहा। ये सवाल उठता है हमारे और आपके भी जहन में, हमारे रोजे जो रोजेदार है वो भी रोजा कैसे रखते हैं? तकवा कहां से पैदा हो? हम अपने नफ्स को मारते ही नहीं सही। यानी सहरी के अंदर हम उठते हैं, बाकायदा अलार्म लगा लेते हैं, नियत ये नहीं होती है सहरी खा के सुन्नत अदा करना है, नियत ये होती है सहरी के अंदर पेट भर के खाना है ताकि आधे दिन तक मामला चलता रहे, उसकी एनर्जी बाकी रहे। कहीं ऐसा ना हो हम भूखे रह जाए और आधे दिन तक हमारा रोजा खराब हो जाए, फिर पूरा दिन हमें होश ही न रहे, पानी की शिद्दत बढ़ती रहे, भूख की शिद्दत बढ़ती रहे और हम बेताब हो जाए। नियत हमारी बिल्कुल ये होती है, वो नियत नहीं होती है कि हम सहरी में उठकर सहरी खाएंगे, एक सुन्नत अदा हो जाएगी। और ऐसा करते हैं, सहरी में उठते हैं, जल्दी जल्दी उठा और उठने के बाद खाना खाया, जम के खाया, इतना खाया, फजर की नमाज में बाकायदा डकारें आ रही हैं, कभी महसूस होता है कहीं रात को जो खाना भी खाया है हमारा बाहर न हो जाए, इतना खा लिया, पेट भर के खाया, दोपहर तक इसका असर रहा और फिर दोपहर के बाद थोड़ा बहुत भूख का एहसास हुआ। शाम होते होते हमने तैयारी कर ली, दस्तरखान सजाने के लिए बाजारों के चक्कर लगाते रहे, दस्तरखान सजाते रहे, कोई आइटम ऐसा नहीं हुआ जो हमारे दस्तरखान पे हस्ब हैसियत मौजूद ना हो। और फिर जब सारी चीजें वहाँ मौजूद हो गई, अब बस बिस्मिल्लाह पढ़ा, आधे दिन का जो बदला था वो भी ले लिया। यानी सहरी में इतना किया, आधा दिन तक मामला चलता रहा और जब दस्तरखान पे बैठे तलाफी माफा आधे दिन का बदला ले लिया, जो आधे दिन भूखा रहे। कैसा रोजा हुआ तुम्हारा? अब तकवा कैसे पैदा होगा? लोग कहते हैं माशाअल्लाह खाने वाला महीना आ गया, तरह तरह की चीजें खाने को मिलती है रमजान में। पेट पालने वालों, ख्वाहिशों पे अपनी बातों को कहने वालों, होश में आओ, खाने का महीना नहीं है, ये अल्लाह से माफी मांगने का महीना है। जो कुरान नहीं पढ़े उन्हें चाहिए जो कुरान पढ़ते हैं उनके करीब बैठे और कुरान को सुने। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है अगर कुरान से उसियत होगी, लगाव होगा, इस बुनियाद पे भी तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। कुरान पढ़ने वाले की अलग बात है, आज कुरान पढ़ने वालों की इज्जत नहीं की जाती है, कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत नहीं की जाती है। हमारी निगाहों में एक हाफिज बड़ा मामूली दर्जा रखता है, एक आलिम बड़ा मामूली दर्जा रखता है। हमें मालूम नहीं है इन्हीं हाफिज और इन्हीं कारी और इन्हीं आलिम के होने की बुनियाद पे रब्बे जुल जलाल ऊपर से रहमतें नाज़िल करता है। याद करो वो ज़माना जब एक हाफिज अपने इरादे को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलता है, मासूम बच्चा होता है, माँ के बिछड़ने का भी ख्याल होता है, बाप के बिछड़ने का भी ख्याल होता है, इलाका छोड़ने का भी ख्याल होता है। ये जानता है कि हमारे पीछे हमारी माँ भी
ہماری محبت پہ روئے گی، ہمارا باپ بھی روئے گا، ہمارا بھائی بھی روئے گا، علاقہ بھی یاد کرے گا۔ تمام محبتوں کو چھوڑ کر یہ حافظ اپنے آپ کو مدرسے میں لے جا کر ڈالتا ہے، اور وہاں قاری اور حافظ جو استاد ہے، یہاں استاد قالین بچھا کے نہیں رکھتا، ایک معمولی سا بستر ہے اور ایک معمولی سا کھانا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ اسے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ یعنی کبھی فجر سے پہلے اٹھ کر یہ بیچارہ نیند میں ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی یہ اٹھنا نہیں جانتا، صحیح طریقے سے بیدار ہونا نہیں جانتا، لیکن فجر سے پہلے بیدار ہوتا ہے، قرآن کو حفظ یاد کرتا ہے، رٹتا ہے، اور یہ باقاعدہ رٹتے رٹتے سو بھی جاتا ہے۔ استاد پیچھے سے پھر مارتے ہیں، یہ بیچارہ پھر رگڑتا ہے، اور یہاں تک کہ فجر کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد بھی کوئی ناشتہ موجود نہیں ہے، پھر اللہ کا کلام پڑھنا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے ایک معمولی سا ناشتہ ہوتا ہے، آپ جسے کر نہیں سکتے ہو، یہ حافظ اور عالم ہی جانتے۔ اور پھر وہ ناشتہ کرنے کے بعد پھر ایک تعلیم کے دور چلتا ہے، پھر اسی طریقے سے دوپہر میں سونا ہے، پھر اس کے بعد پڑھنا ہے، کھانا ہے۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے بڑی مشکل زندگی ہے۔ یہ حافظ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سالوں تک اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے باپ کی محبت، ماں کی محبت، علاقے کی محبت چھوڑ کر اب ہماری بستی کے اندر یہ حافظ بن کے آیا ہے، یہ قاری بن کے آیا ہے، یہ عالم بن کے آیا ہے۔ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم حافظ کو اپنے مالی اعتبار سے انہیں نوازتے رہے، ہدیہ دیتے رہے، ان کی عزت کرتے رہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ اگر آپ نے ان حافظوں کو، ان قراء کو، علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور انہیں گاہے بے گاہے ہدیہ پیش کرتے رہے، مال دیتے رہے، رب ذوالجلال کی قسم اگر یہ حافظ کل قیامت کے دن کہہ دے گا یہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اور میرے ربا انہیں تو بخش دے، یہ مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ بیچارہ حافظ یہاں کی محبت اگر وہاں یاد کر لی، تم پہ جہنم واجب ہو گئی تھے، اعلان ہو گیا تھا، لیکن تمہیں وہاں جنت لے جائے گا۔ ان حافظوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، دیکھو گے انشاءاللہ قرآن پڑھنے والوں کے قریب میں بیٹھو، قرآن سنو، اللہ اس سننے پہ بھی تمہیں اجر دے گا۔ اور اگر قرآن نہیں پڑھے ہو تو پہلا کلمہ تو یاد ہی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھی حدیث آئی ہے رمضان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا اور استغفار کا معمول بنا لو۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون بنائے گا بھائی؟ کلمہ سب پڑھیں گے، روزہ سب رکھیں گے، زبردست کھا کے رکھنا ہے، زبردست افطار بھی کرنی ہے۔ مولانا صاحب آئے، افطار دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اب آپ حافظ جو قرآن سناتا ہے، یہاں حافظ موجود ہے، آپ جب افطاری کرتے ہو نا، حافظ سوچتا ہے اس میں ٹھنڈی کون سی چیز ہے، اس میں کہیں اگر ہم ٹھنڈی چیز کھا لیتے ہیں گلا متاثر نہ ہو جائے، قرآن سنانے میں دقت نہ آ جائے، اگر چاول کھائیں گے تو کہیں پریشانی لاحق نہ ہو جائے، کہیں دہی کھا لیں گے ہماری طبیعت سرد نہ ہو جائے۔ تمہیں قرآن سنانا ہے اور مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنانا، 1-2 دن نہیں، پورا قرآن اللہ کا منبر پہ کھڑے ہو کے سنانا آسان بات نہیں ہے۔ ایک وکیل جب تمہارے مقدمے کی پیروی کے لیے عدالت پہ کھڑا ہوتا ہے، جانے کتنے ایویڈنس سامنے رکھتا ہے چنا کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، اور تمہارے ایک مقدمے کی پیروی کے لیے ہزاروں ایویڈنس لے کر تمہاری رہائی کا پروانہ لے کر فروخت لکھتا ہے، اور یہاں حافظ اللہ کلام 30 پارے اللہ کا یہ کلام اپنے سینے میں لے کر منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، قرآن سناتا ہے۔ سننے والے معاف کرنا، ایک جاوید صاحب ایسو آئے تھے بارہ بنکی بڈو پور میں، محمود آباد میں وہ تراویح پڑھتے تھے، وہ بیچارے ایسو آئے، ہم سے کہنے لگے مولانا صاحب کیا تماکو کھا کے تراویح ہو جاتی ہے؟ تماکو کھا کے تراویح ہو جاتی کیا؟ ہم نے کہا بھائی تراویح کیا کوئی نماز نہیں ہوگی؟ تو کہا حضرت
محمد آباد میں اسٹیشن والی مسجد میں ہم نے دیکھا ہے بچے تمباکو پیٹ کے داب لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. ہاں تمباکو کھا کے بتائیے ہو جائے گی تمہارا ہمارا یہ حال. میں کسی اور معاشرے کی بات نہیں کرتا ہوں, یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے. تقویٰ کہاں سے پیدا ہوگا؟ رمضان کو کھیل بنایا. صبح رمضان ہوتے ہی جب آیا صبح ہی سے کہنے لگے بھائی بڑا پریشان, روزہ روزہ روزہ. جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. اگر غیبت کی مجلس لگی ہے, ذکر خیر سمجھ کے وہاں بیٹھ گئے اور شروع کر دیا, ہاں صاحب وہ تو ٹھیک نہیں ہے, ہم نے بھی سنا ہے, ہاں میں ہاں ملانے لگے, غیبتیں سننے لگے, برائی کرنا, برائی کی مجلسوں میں بیٹھ کر برائی سننا یہ مشترکہ گناہ ہے, اجتماعی گناہ ہے. توبہ کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں الیکشن کا موقع کیوں نہ ہو ہم ایسے گناہ نہیں کریں گے. بچوں کے انشاءاللہ تراویح ابھی رمضان آئیں گے, الیکشن بھی قریب آ رہا ہے, خوب افطار پارٹی چلے گی. افطار کرانے والا کہاں سے مال لایا ہے, کیسی کمائی ہے, حرام کی ہے یا حلال کی ہے, ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے. بس بریانی ہے, یہی کیا کم, یہی کیا کم, بریانی مل رہی ہے, دہی مل رہا ہے, ہمارا روزہ ہو گیا. کمائی اگر حرام ہوگی تو جو ہمارے اندر اس سے خون بنے گا, اور پھر جو ہمارے اندر چیزیں تیار ہوگی تو بتاؤ حرام کمائی سے نماز پڑھنے کا دل چاہے گا؟ چاہے گا؟ روزہ چھوڑے, نشہ چھوڑے, چاہے گا دل؟ ارے چھوڑو, کالے چلتے رہیں گے سر, کھاؤ پانی. واقعی قاری صاحب نے بہت اچھی بات کی. آپ نشہ چھوڑیے, 5-5 روپے 10-10 روپے آپ جمع کریے. رائٹ ٹو نیو ایجوکیشن کا جو گائیڈ لائن سرکار نے دی ہے آپ اسے اپنائیے اور دنیا والوں کے منہ پہ تماچا ماریے. اگر ہم تعلیم کے میدان میں آ جائے ہم سے کوئی آگے نہیں ہے. ہم نے قرآن کو سینے میں جہاں محفوظ کر کے پوری دنیا کو اپنا لوہا منوایا ہے, وہاں ہم تمہارے 365 ایکٹ بھی سینے کے اندر محفوظ کر کے عدالت میں جا کے ججوں کو بھی لوہا منوا سکتے ہیں نہیں منوا سکتے. آپ اگر اپنے پہ آ جائیں, یہ نیٹ کوالیفائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آئی پی ایس یا آئی ایس کی تیاری کر کے وہاں اس پہ شامل ہونا اور اس کو کوالیفائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں. خیر میں اس طرف جا رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان ابھی آئے گا, افطار آئے گی, اس میں بھی ہمیں فکر نہیں مال کیسا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں بس ہماری پارٹی کا ہے, جان رہے ہیں مال ٹھیک نہیں ہے, انہیں معلوم ہے کمائی حلال نہیں ہے, انہیں معلوم ہے یہ دھوکے باز آدمی ہے, دن دہاڑے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, مکاری کرتا ہے. لیکن کھانا کھانے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم حلال کمائی سے افطار کریں گے. کرو گے انشاءاللہ, اور افطار میں اپنے بھائی کا پورا خیال کریں گے. ہمارے قریب میں ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارے قریب میں ہمارا پڑوسی ہے, پڑوسی بیچارہ غریب ہے, اس کے گھر میں چولہے سرد پڑے رہتے ہیں, اس کے بچے بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بغل میں گھر کے اندر خوشبوئیں اٹھتی ہیں, مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں, لیکن وہ بیچارہ غریب ایک مزدور آدمی ہے, 300-350 مزدوری کر کے جو شام کو لاتا ہے وہ مختصر سی رقم پورے آپ بچوں پہ بیوی پہ ناکافی ہوتی ہے. بیچارہ تھوڑا سامان لاتا ہے, دال لے کر آیا, چاول لے کر آیا, پوری کمائی اسی میں چلی گئی. اور اگر بیماری آ گئی ان سے قرضہ ان سے قرضہ. اگر آپ نے ان معصوم بچوں کا خیال کر کے وہاں افطاری بھیج دی کہ ان کے اندر بھی بچوں کے اندر بھی خوشی کا ماحول پیدا ہو جائے, رمضان کا احساس ہو, ان کے اندر بھی وہ ماحول پیدا ہو جائے,
جو ہمارے بچوں کے اندر ہے، اللہ کی قسم اگر آپ نے اپنے پڑوسی کا اس طریقے سے خیال کیا، رب ذوالجلال تمہارا خیال کرے گا، تمہارے مال کے اندر برکت دے گا، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ہمارا رب ہمیں عطا کرے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ آپ اس کا پورا خیال کریں۔ عید آئے، عید کے آنے پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ صرف تیاری کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کی یہ کہانی نہیں رہی۔ ہمارے اسلاف کی کہانی آپ دیکھیے، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بادشاہ وقت ہے، وقت کے بادشاہ ہے، دمشق کا بازار سج رہا ہے، آپ کے نیچے کام کرنے والے عمرا، وزراء اور دیگر محکموں کے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، بچوں کے چہروں پہ خوشی دیکھ رہے ہیں، وہ خریداری کر رہے ہیں، رات کے بھی دن کے بھی اکثر حصے میں وہ باقاعدہ جا جا کے اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال کر رہے ہیں۔ معصوم ایک بچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھی ہے، بادشاہ وقت ہے، ان کا بچہ دیکھ رہا ہے، ہم سے نیچے کام کرنے والے ان کے والدین جا کے بازار سے عید کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے والد محترم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آ کے بضد ہو گئے، ماں سے کہنے لگے کیا ہماری عید کوئی دوسری عید ہے؟ کیا ہماری عید بعد میں عید ہوگی؟ ہمیں بھی سامان چاہیے، ہمیں بھی خریداری کرا دو۔ ماں نے بیٹے کو تسلی دی، ماں ماں ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دو، رمضان سے پہلے اپنی ماں کو منا لو۔ اللہ کی قسم اگر ماں ناراض رہی، آپ رمضان کے روزے یا کوئی بھی عمل کر لو قبول نہیں۔ ماں بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ماں کا درد کیا ہوتا ہے، ماں چیز کس چیز کا نام ہے۔ ایک گورا انجینئر ہو گیا، ماں باپ سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ شہر میں جا کے رہیں۔ ماں نے کہا بیٹا جب تو نے اعلیٰ درجے کی پڑھائی کی ہے تو جا شہر میں جا کے رہ۔ شہر میں جا کے رہنے لگا، وہیں ایک گوری لڑکی سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد ہفتوں میں وہ آتا جاتا رہا، پھر مہینے میں آ کے ایک دن کہنے لگا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کہ ہماری نوکری سعودی میں لگ گئی ہے، انجینئر تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہم اجازت لینے آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، دوسری پڑھے۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹا اگر تیرا مستقبل وہاں اچھا بن رہا ہے تو جا چلا جا۔ بہرحال ماں باپ کی اجازت کے ساتھ یہ بیٹا رخصت ہوا، سعودی گیا، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم ہر ہفتے ہر مہینے آپ کے خیال کے لیے خط بھیجیں گے، کوئی دوسرا انتظام ہوا وہ کریں گے، لیکن آپ پریشان نہ ہو۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، بیٹے نے ماں باپ کی خیریت لینی چھوڑ دی۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، ہر سال سعودی میں رہنے پہ یہ وہاں حج بھی کرتا تھا، عمرہ بھی کرتا تھا۔ اللہ کے گھر پہ جا کر یہ رو رو کے کہہ رہا اللہ میرا حج قبول کر لے۔ ہر سال ایک صدا آتی ہے، جا میں نے تیرا حج مردود کر دیا، تیرا عمرہ رد کر دیا، میں نے تیرا حج قبول نہیں کیا، عمرہ قبول نہیں کیا۔ یہ بیچارہ پریشان۔ آخر میں ایک مرتبہ ایک صاحب کش بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، حج کے بعد یہ بندہ رو رہا تھا۔ پوچھا بھائی کیوں آخر رو رہا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو کہا میرے ساتھ کئی سالوں سے یہ حادثہ پیش آتا ہے، بڑی محبت سے میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے عمرہ بھی کرتا ہوں اور فریضہ ادا کرنے کے لیے حج بھی کرتا ہوں۔ ہر سال حج کرنے کے بعد جب میں یہاں آ کے حتیم میں بیٹھ کے دعا مانگتا ہوں، ایک آواز آتی ہے کہ میں نے تیرا حج قبول نہیں کیا، میں نے تیرا عمرہ قبول نہیں کیا، مردود کیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے ایک بات بتاؤ، تم نے اپنے پیچھے کس کس کو چھوڑا ہے؟ بیٹے نے کہا گاؤں میں ماں باپ کو چھوڑا ہے، یہاں بیوی ہے اور بیٹا ہے۔ تو کہا کیا حال ہے ماں باپ کا؟ تو انہیں کہا بھئی ماں باپ تو میں جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا
ان کی اجازت کے ساتھ میں سعودی آیا تھا، انہوں نے اجازت دی تھی تب میں یہاں نوکری کرنے آیا تھا، کیا تو نے کوئی خیریت لی دوبارہ اپنے والدین کی؟ کہا نہیں، یہ تو غلطی ہو گئی، میں نے دوبارہ کوئی خیریت نہیں لی۔ بزرگ صاحب کہنے لگے جاؤ پہلے ماں باپ کا حق ادا کر کے آؤ، انہیں خوش کر کے آؤ، انہیں راضی کر کے آؤ، اگر انہیں راضی نہیں کرو گے قیامت تک یہ حج اور عمرے کرتے رہو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ واپس آئے اور وہاں آنے پہ گاؤں میں داخل ہوئے، گاؤں میں ابھی داخل ہوئے ہیں، ایک معصوم بچے سے ملاقات ہوتی ہے، اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں کا گھر کہاں ہے، فلاں کے گھر میں کون کون ہے؟ وہ بچہ عجیب سی بات کرتا ہے، کہتا ہے ایک نالائق اولاد تھی، وہ باہر چلی گئی، جانے کب چلی گئی اس کو کوئی اپنے والدین کی فکر نہیں ہے، باپ اس دنیا سے اسی غم میں رخصت ہو گیا، ماں پہ فالج کا اٹیک ہے، ماں چارپائی پہ پڑی ہے اور وہی بس کوئی کھانا محلے کا پہنچا دیا تو کھا لیا، ورنہ وہی آہے بھرتی رہتی ہے۔ یہ بیٹا تھا، بہرحال اس نے سنا، ایک سنسنی سی جسم کے اندر پھیل گئی، لیکن بہرحال وہ بوجھل قدم سے اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، دل و دماغ میں یہ باتیں پیدا ہوتی گئی، ہماری ماں جانے کس قدر خفا ہوگی، میں یہ کہہ کر ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا، ماں سے معافی مانگوں گا، اور ماں سے جب تک کہ ماں معاف نہیں کر دے گی میں ماں کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سوچ کر وہ بیٹا بڑھتا رہا، قریب میں جب پہنچا دروازے کھلے ہوئے تھے، یہ بیٹا داخل ہوا، اس وقت بھی دیکھا ماں کچھ کہہ رہی ہے، ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ بیچاری نابینا ہو گئی تھی، ماں کے غم میں، بیٹے کے غم میں روتے روتے ماں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ بیٹا چارپائی کے قریب ہوا، سرہانے بیٹھا، ماں کے ہلتے ہونٹوں سے جو آواز نکل رہی تھی، قربان جاؤ میرے یارو، ماں کیا چیز ہے، ان الفاظوں سے سنو۔ ماں کہہ رہی تھی میرے ربا، میری ایک ہی اولاد ہے، اس دنیا میں میرا کوئی محرم نہیں ہے، اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہمیں کوئی کندھا دینے والا نہیں ملے گا، قبر میں اتارنے والا نہیں ملے گا، میرے ربا جہاں میرا بیٹا ہو اسے وہاں محفوظ رکھنا تمام مصیبت اور بلاؤں سے، اور آخر میں میرے جنازے میں شرکت کی اسے توفیق دے دینا۔ یہ ہوتی ہے ماں، یہ ہے ماں، آخری وقت بھی بیٹے کے حال کو نہیں بھولتی ہے، بیٹے کا ہر حال میں خیال کرنا ایک ماں جو روح ادا کرتی ہے دنیا میں، قسم خدا کی کوئی ماں کوئی چیز ادا ہی نہیں کر سکتی۔ آج اس ماں کے تعلق سے مسلمانوں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے آپ جانتے ہو، ماں اور باپ باقاعدہ بٹوارے میں بانٹ دیے جاتے ہیں، کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی طرف گھسیٹ دیتا ہے، نہیں ہم نے 2 سال کھلائے 4 سال کھلائے، اب کیا ہم ہی کھلاتے رہیں گے، اب اپنے پاس رکھو، اب آؤ سنجلا بھائی کہتا ہے بھائی ہم نے بہت کھلایا، اب سنجلا بھائی رکھے۔ بھائیوں کے بٹوارے کے لیے تم نے ماں باپ کو بانٹا، تم نے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا، لیکن تم نے دیکھا ہے ایک باپ ہے ایک ماں ہے جس کے گھر میں 8 بچے 10 بچے 15 بچے پل جائے، کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آتی ہے، باپ محنت کرتا رہتا ہے، چوراہے پہ گیا ہے، کام لگے یا نہ لگے بیٹے کو شام کو دیگا کے کھانا کھلانا ہے، بیٹے کے چہرے کی ہنسی واپس لانا ہے، یہ باپ اپنی ذمہ داری سمجھ کے باقاعدہ چوراہوں کے چکر لگاتا ہے، مالداروں کے دروں پہ جا کے یہ وہاں بھی تمہارے لیے بھیک مانگتا ہے، جانے کیا کیا محنت اور مشقت تمہارے لیے اٹھاتا ہے، اور ماں جانتے ہو جب کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہوتی ہے اور بیٹا بضد ہو جاتا ہے، ماں کہتی ہے کاش کوئی ہمارے پاس ایسی چیز ہوتی جو اپنے بیٹے کو پیش کر دیتی، یہ ماں ہوتی ہے، اس ماں کے لیے تم لڑتے ہو، اس باپ کے لیے تم جھگڑتے ہو، توبہ کرو، انشاءاللہ ہم رمضان آنے سے پہلے ماں باپ کو خوش کریں گے، بہن بیٹیوں کو خوش کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟
عید کا دن قریب آ رہا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہم اللہ کا بیٹا ماں سے ضد کر رہا ہے. ہمارے نیچے کام کرنے والے سب خریداری کر رہے ہیں، دمشق کے بازار سج گئے ہیں، آپ کب خریداری کریں گے؟ ماں نے کہا بیٹا شام ہونے دے، والد محترم تشریف لائیں گے، یہ بات ہم ان سے عرض کریں گی. بہرحال شام ہوئی، باپ تشریف لائے. کون؟ بادشاہ وقت تشریف لائے، خلیفہ وقت تشریف لائے. بی بی فاطمہ، حضرت فاطمہ محبت کے باتوں سے شروعات کی. آپ کے ماتھے پہ جو شکر تھی وہ دیکھی، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی. پھر ایک محبت کے جملہ بیٹے کی فرط محبت میں آ کے کہا، خلیفہ وقت کیا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں چاہتی ہوں بیٹے کے لیے کچھ خریداری کروں. بادشاہ وقت نے کہا، اے فاطمہ تمہیں معلوم ہے ہمارا خرچ کس طریقے سے چل رہا ہے؟ آپ پیسوں کی بات کرتے ہو، قربان جاؤ مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے پاس ایسی مثالیں ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتا. یہ بادشاہ وقت ہے اور یہ بات کہہ رہے. آج اگر کیبنٹ کسی بل کو منظوری دے دے، کیا کسی وت منتری کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ اس آدیش کو کینسل کر دے، اس آرڈر کو کینسل کر دے؟ اگر کر دے گا صبح ہی کیبنٹ سے وہ باہر کر دیا جائے گا. بہرحال پوچھا کہ فاطمہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ فاطمہ نے رو کے کہا کہ بادشاہ وقت ہمارے پاس جو بھی تھا آپ کی محبت میں آ کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. یہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے، عبد الملک ابن مروان کی بیٹی، بادشاہ وقت کی بیوی اور ایک بادشاہ کی بیٹی کہہ رہی ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول اور آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں. یہ تھے ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف. آپ نے بیٹے کی محبت میں آ کے خط لکھا، خزانچی کو وہاں خط پہنچا. اس دروگا نے دوبارہ جواب دیا، پیسہ نہیں دیا. جواب میں لکھا، بادشاہ وقت کیا گارنٹی ہے کہ آپ 1-2 مہینے کی جو تنخواہ پیشگی مانگ رہے ہو زندہ رہو گے بھی یا نہیں؟ کس بنیاد پہ ہم تمہیں یہ مال دے دیں؟ کس گارنٹی پہ دے دیں؟ بہرحال بادشاہ وقت نے اس کو خیر خواہ سمجھا کہ یہ ہمارا خیر خواہ نکلا، ہمیں ہلاکت سے بچا لیا، ورنہ ہم ہلاک ہو جاتے. آج بہرحال اگر کسی کے پاس مال آ جائے، غریبوں کو ایسی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے، ایسی ذلیل نگاہوں سے دیکھتے. لگ رہا ہے ان کا پشتینی باقاعدہ بادشاہت کا خاندان اور سلسلہ چلا آیا. ایسے غریبوں کو گھور کے دیکھنا، ایسے ذلیل طریقے سے دیکھنا. یاد رکھو بڑے بڑے مال والے آئے، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے بڑے بڑے مال والے آئے چلے گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ 100 بیگھے، 200 بیگھے، 300 بیگھے، 500 بیگھے، یا چند تھوڑی سی رقم، 2 4 10 20 لاکھ. پھول گئے، نفس اتنا موٹا ہو گیا. اب غریبوں کو سلام کرنا، غریبوں کے گھر میں جانا، ان سے رشتہ داری کرنا، یہ سب بیکار کی چیز بن گئی. توبہ کرو، عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان کے آنے سے پہلے اس کی بھی تیاری کریں گے، غریبوں کا پورا خیال رکھیں گے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے. یہ مہینہ غمخواری کا بھی ہے، آپ غریبوں کا خیال رکھیں اور سحر میں اٹھ کر یہ نیت کریں، میرے ربا سنت ہے، سحر کھانا سنت ہے، اس لیے میں اپنے جسم کو تھوڑی قوت دینے کے لیے یہ سنت ادا کر رہے ہیں. افطار کے وقت آپ بیٹھیے اور اللہ سے دعا مانگیے. آپ چیزوں کو نہ گنے، کیا کیا باقی ہے کیا نہیں باقی ہے. بازار سے اگر کچھ لے کر آئے
بیوی نے اگر دسترخوان پہ نہیں لگایا، زور کی آواز آئی، کہاں رکھ دیا سموسے، اس پہ نظر نہیں آ رہے، اس وقت دعا مانگیے، یؤتی بدون الاستحقاق، اللہ سے دعا مانگیے۔ بہرحال میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، آخر کب وہ وقت آئے گا کہ آپ بیدار ہوں گے، آپ کا دل جگے گا، کب وہ وقت آئے گا آپ کہو انشاءاللہ ہم بیدار ہو گئے ہیں، میرا رب آپ وقت آ گیا ہے، ابھی رمضان آئے گا، اسی رمضان کے اندر 2020 نماز بھی ہوگی، تراویح کی 2020 میچ بھی ہوگا، یعنی ورلڈ کپ جو چل رہا ہے یہ بھی لڑکے دیکھیں گے، 20 اور یہ بھی ہے، اور 20 رکعت تراویح بھی ہے، تراویح بھی اپنے وقت پہ جب آپ پڑھیں گے، 2020 بھی اپنے میچ وہ اپنے شباب پہ ہوگا، فائنل ڈیسیزن کے قریب ہوگا، تراویح بھی اپنے وقت پہ ہوگی۔ آپ عہد کرو انشاءاللہ جن چیزوں سے میرا رب مجھے منع کرتا ہے ہم وہ چیزیں نہیں کریں گے، ہم کسی برائی میں نہیں پڑیں گے، ہم موبائلوں کی خرافات میں پڑھ کے اپنے آپ کو تباہ نہیں کریں گے، ہم میچ نہیں دیکھیں گے، ہم تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے تراویح؟ کون کون پڑھے گا تراویح؟ سب پڑھیں گے؟ جو نہیں پڑھیں گے مولانا صاحب لسٹ بنا لینا، مولانا سلمان صاحب لسٹ بنا کے دیں گے۔ آج تو عجیب عجیب وبا چل گئی، جہاں موبائل اپنا کام آج بھی انجام دے رہا، اگر کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہو فوراً کال آئے گی، ویڈیو رک جائے گا، موبائل بتائے گا نہیں بھائی پہلے بات کر لے، تیرا اصل کام بات کرنا ہے، فلمیں دیکھنا نہیں ہے، گیم کھیلنا نہیں ہے۔ اب تو افسوس ہے کہ موبائلوں کے ذریعے سے جوا بھی کھیلا جا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے نادان ہیں جو موبائلوں میں جوا کھیل کھیل کے ان معصوم بچوں کی زندگیوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، اللہ کی قسم جنت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، ہم جنت میں جا رہے ہوں گے، یہ معصوم ہمارا دامن پکڑ کے کہیں گے او میرے بڑے بھائی صاحب، او میرے والد محترم، تم نے ہمیں حلال کھانا نہیں کھلایا، تم نے حرام کھانا کھلایا، جس سے تم نے میری دنیا کی زندگی تباہ کی، آپ اکیلے جنت جا رہے ہو، چلو ہمارے ساتھ جہنم میں چلو۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی جب فیصلہ جنت کا ہو جائے گا اور ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم کوئی ایسی لغو چیز، موبائل پہ بھی کوئی ایسا جوا گیم نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، روزی کے 1000 طریقے ہیں، کیا کوئی روزی کماتا نہیں دوسرے طریقے سے؟ کیا کوئی جوا کھیلنے کے علاوہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہتا؟ کیا کوئی مر گیا ہے؟ دنیا تم سے زیادہ ترقی کر گئی ہے کیا؟ جتنے مالدار یہ لہر پور بسوا کے حاجی نمازی ہیں سب جوا کھیل کھیل کے ہوئے ہیں؟ کیا جوئی کھیل کھیل کے ہوئے؟ جوا کھیل کھیل کے نہیں ہوئے۔ سچ بات یہ ہے جوا کھیلنے والے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے ہارنے والا بھی پریشان، جیتنے والا بھی پریشان۔ جہاں ہارنے والا کھڑا ہے وہی جیتنے والا کھڑا ہے۔ ایک میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، جتنی بھی اسلام میں نیکیاں ہیں عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم سب پہ عمل کریں گے اور حقیر نہیں سمجھیں گے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب جو آپ کی بستی میں پڑھا ہے، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مولانا سے ملیے، بہت سارے ایسے فحش مسئلے پیش آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا روزہ ہو گیا؟ آپ پہلے ہی مولانا سے رابطہ کریں، مسئلہ معلوم کریں، ان کے رابطے میں رہیں، قدر کریں علماء کی۔ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ لہر پور بسوا خیر آباد کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے وہاں سے مولوی بلا لے، بات سن لے، دل خوش ہو جائے گا۔ ہمارے ماموں حضرت قاری فہیم صاحب بسوا تشریف لائے، آپ کی محبت میں سفر طے کیا، اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے، ان کے ساتھ جو تمام ساتھی آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ حضرت مولانا عاصم صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، آپ سب عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم بغیر ان کی بات سنے ہوئے اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، اٹھیں گے تو نہیں؟
ہمارے بڑے ہم سے بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، تو آپ ان کی بات سن کے ہی جائیں، بڑے اچھے انداز میں آپ بات کرنے کا ہنر رکھتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔